السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى في موضع آخر ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی مدد کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے اور فرشتے ان کے پاس آ کر کے ان کو حوصلہ دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ سبحانہ وتعالی کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے چاہیے کہ وہ اس پر ڈٹ جائے، اس پر قائم ہو جائے۔ بہت سارے لوگ آج اللہ کو مانتے ہیں، کل انکار کر دیتے ہیں، پھر پرسوں مانتے ہیں، پھر ترسوں انکار کرتے ہیں۔ یہ ایمان داواں ڈول ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے بارے میں اپنے کلام میں کہہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا۔ کیوں اللہ سے وہ راضی ہو گئے؟ کیونکہ وہ مکمل اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
اور اللہ ان سے کیوں راضی ہو گیا؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے کہ صحابہ اللہ پر کیسے ایمان رکھے تھے۔ صحابہ کرام نے ایمان کے ساتھ ساتھ استقامت ہے۔ صرف ایمان کام نہیں آتا، ایمان کے ساتھ جب تک استقامت نہیں رہتا وہ ایمان ضائع ہے، بیکار ہے۔ اس لیے ایمان کے بعد استقامت کی ضرورت ہے۔ آؤ آج استقامت کیا چیز ہے چند مثالیں میں بیان کرتا ہوں۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے ایک خاتون ہے جو اسلام کے خاطر اپنے جان کو قربان کر دی، سمیہ رضی اللہ عنہ۔ سمیہ رضی اللہ عنہ جب یہ خاتون، یہ عورت اسلام قبول کرتی ہے تو اس عورت کے اوپر دنیا بھر کے مصیبتیں آ کر کے پڑ گئیں، اور یہ ایک لونڈی تھی، غلام تھی یہ عورت، تو اس پر ہر طرح کے مصیبتیں آ کر کے پڑ گئیں، یہاں تک کہ سمیہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ استقامت اسے کہتے ہیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہ ایک اللہ پر ایمان لانے کے بعد ان پر کیسی کیسی مصیبتیں آئی، لیکن وہ ایمان سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹ گئی، ایمان پر استقامت قائم ہو۔ اللہ اپنے کلام میں اس لیے ارشاد فرماتا ہے، أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں تو اللہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا بغیر امتحان کے؟ ایمان لانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی امتحان کرتا ہے، ان کو آزماتا ہے۔ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ کیا وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ کیا ان پر امتحان نہیں آتا؟ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ان کے زندگیوں میں طرح طرح کے امتحانات آتے ہیں۔ معاشی امتحان، روزی روٹی کے امتحان، صحت کی امتحان، بیماریوں کی، آفتیں، ایکسیڈنٹس، جانی نقصان، مالی نقصان، ہر طرح کی امتحان، آزمائشیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے کلام میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ہم ضرور آزمائیں گے کچھ چیزوں سے، خوف، ڈر اور خوف سے آزمائیں گے، دشمنوں کی ڈر اور خوف سے آزمائیں گے، اور بھوک سے آزمائیں گے، قحط سالی سے، روزی روٹی بند کر کر کے آزمائیں گے۔
اور مالی نقصان سے آزمائیں گے، جانی نقصان سے آزمائیں گے، اور پلپلالی آمدانی کے نقصان سے آزمائیں گے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ اللہ سبحانہ وتعالی یہ تمام آزمائشیں صحابہ پر کر دیا۔ صحابہ اپنے زندگیوں میں بھوک سے آزمائے گئے، خوف سے آزمائے گئے، ہر طرح کی چیزوں سے ان کے زندگیوں میں آزمائش آ گئی۔ ایک چادر میں وہ اپنی زندگی گزارتے تھے، فاقہ کشی کا عالم ان کے اوپر ایسا تھا، کئی روز ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، پھر بھی الحمدللہ وہ لوگ ایمان پر قائم رہے، استقامت رہے، ایمان سے ذرا برابر بھی نہیں ہٹے۔ اس طرح جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آزمائش کے باوجود جو استقامت دین پر جم کر کے رہتے ہیں، اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے، ان کے زندگیوں میں اللہ جو ہے رحمتیں نازل کرتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے۔ کیسی زندگی جو ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی، تپتی ہوئی گرم بالوں میں، ریت میں ان کو لٹھا کر کے ان کے سینے پر بہت بڑا چٹان رکھ دیا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ اے بلال، عہد کہنا چھوڑ دے، ایک اللہ کو ماننا چھوڑ دے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرے اس جسم سے تم جان نکال سکتے ہو، لیکن ایک اللہ کا ایمان میرے جسم سے تم نہیں نکال سکتے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ اتنے پریشانی کے عالم میں بھی عہد 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 کہتے تھے۔ اللہ ایک ایک ایک، دو اور زاہد معبود نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ آج ہم اگر اس چیز پر قائم ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی آسمان کے برکت کے دروازے کھول دیتا، زمین کے برکت کے دروازے کھول دیتا، اللہ جو ہے ہر طرف سے روزی دیتا، ہر طرف سے خوشحالی دے دیتا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی پر ایمان لا کر کے استقامت اختیار کریں، اس پر قائم ہو جائیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت کرتا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آج تمہیں جنت میں جو بھی خواہش کرو گے وہ ملنے والا ہے، اور جو بھی وعدہ کیا گیا وہ ملنے کا جگہ یہی وہ جنت ہے۔ اللہ اسی لیے ہمیں کہتا ہے تم خود جہنم سے بچ جاؤ اور تمہارے اولاد کو بھی تم جہنم سے بچاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم النار وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے
اہل و عیال کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، جس کا ایندھن انسان اور پتھر. اللہ اکبر. جہنم کا ایندھن، فیول جس میں جلایا جائے گا، اس کا ایندھن جہنم کا انسان اور پتھر ہے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے اولاد کو جہنم سے محفوظ رکھے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس جہنم میں ایسے فرشتے ہوں گے جو سخت دل ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم. ان کا رب ان کو جو بھی حکم دے گا اس پر ذرا برابر بھی وہ سستی نہیں کریں گے. رب کے حکم کی پوری جو ہے وہ بجا لائیں گے. اگر کسی جہنمی کو سزا دینے کا اللہ حکم دیتا ہے تو وہ فرشتہ ذرا برابر بھی رحم و کرم نہیں کرتا، بلکہ بڑے سختی سے عذاب دیتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. تو وہ جہنم جس کے اندر انسان اور پتھر جلتے رہیں گے، اور جہنم میں لوگ چیخیں مارتے رہیں گے، پکارتے رہیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ کی باتیں سنتے تو یہاں جہنم میں نہیں آتے تھے. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. کاش کہ ہم دنیا میں اللہ کی باتیں سنتے اور سمجھتے تو آج سعیر میں، جہنم میں ہم نہیں آتے تھے. ہماری زندگی جو ہے جنتی زندگی ہوتی تھی، لیکن ہم دنیا میں اللہ کی باتیں نہیں سنے. سننے والوں کو عقل آتا ہے، سمجھ آتا ہے، جو سنتے ہی نہیں ہیں ان کو عقل کہاں سے آتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتیں سننے کی کوشش کریں. اللہ ہمیں کان اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس کی باتیں سنیں. دنیا کی تمام چیزیں ہم سنتے ہیں، لیکن اگر نہیں سنتے ہیں تو اللہ کی بات نہیں سنتے ہیں. ہر بات سننے کے لیے ہمیں وقت ہے، فرصت ہے، لیکن اللہ کی بات سننے کے لیے ہمیں وقت نہیں ہے، فرصت نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جتنا ہو سکے اتنا تم اللہ سے ڈرو اور اللہ کی باتیں سنتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کچھ بھی اللہ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. اللہ کسی کو جوانی دیا، اللہ کسی کو تندرستی دیا، اللہ کسی کو اولاد دیا، اللہ کسی کو دولت دیا، اللہ کسی کو فرصت دیا، اللہ کسی کو طاقت دیا، اللہ کسی کو حکومت دیا. جو کچھ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو. وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ. تمہارے لیے بلائی ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے بلائی ہے، تمہارے لیے فائدہ ہے. اگر ہم وقت خرچ کریں اللہ کے راستے میں وہ ہمارے لیے فائدہ ہے. دولت خرچ کریں ہمارے لیے فائدہ ہے. ہماری صحت تندرستی خرچ کریں اللہ کے لیے وہ ہماری فائدہ ہے. ہمارے اولاد کو خرچ کریں اللہ کے راستے میں وہ ہمارے لیے فائدہ ہے. یہ سب آخرت کی دولت ہے. دنیا کی پونجی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی پونجی فنا ہونے والی ہے، دنیا کی دولت ختم ہونے والی ہے، لیکن آخرت کی دولت کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. تم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی جگہ ہے. آخرت بہتر اور باقی رہنے والی جگہ ہے، دنیا بدتر اور فنا ہونے والی جگہ ہے. جتنے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. اور دنیا بدتر اس لیے ہے، اسی دنیا کے خاطر ایک بیوی اپنے شوہر کو ختم کرتی ہے، قتل کر دیتی ہے، اور ایک شوہر اپنے بیوی کو قتل کرتا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کو قتل کرتا ہے. دنیا اتنی بدترین چیز ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آگاہ کرتا ہے، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. یہی پہلے کتابوں میں بھی نقل کیا گیا اور ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی یہی بات بتا دیا گیا ہے. یہ بات صرف قرآن میں نہیں ہے بلکہ پہلے کی جتنی کتابیں ہیں اس میں، ان تمام کتابوں میں یہ بات موجود ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے بارے میں مثال دیتا ہے. دنیا اور آخرت دونوں کیسے زندگی ہے. ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. جو لوگ اللہ کی دین کو انکار کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسول کو انکار کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو انکار کرتے ہیں، اور اسی انکار میں ان کا موت اگر ہو جاتا ہے تو قیامت کے دن زمین کے برابر اگر سونا دینا چاہتے ہیں فدیے میں، جنت کے بدلے میں، اللہ قبول نہیں کرتا ہے. دنیا کے برابر سونا، ملء الارض، ارض بولے تو زمین ہے، یہ زمین کے برابر اگر کوئی سونا دینا چاہتا ہے جنت کے لیے، اللہ قبول نہیں کرتے. اللہ اکبر، کتنی قیمتی چیز ہے جنت، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی قیمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر رکھ دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، اور اس کے چابی کے اندر دنتان ہوتے ہیں، دانت ہوتے ہیں، وہ اعمال صالحہ ہے، اچھے اعمال ہے. اس لیے جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے جنت الفردوس ہے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالحہ کرتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور وہاں سے وہ کبھی بھی نکالے نہیں جائیں گے. اللہ اکبر. ذرا غور کریے، دنیا کی جو عہدے ہیں، جو منصب ہیں، جو پوسٹ ہیں، وہ چند دن کے ہوتے ہیں. آپ کتنے بڑے پوسٹ میں بھی کیوں نہ ہو، وہ چند دن کے ہوتے ہیں. لیکن آخرت کا جو عہدہ ہے، آخرت کا جو منصب ہے، وہ ہمیشہ کی منصب ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا.
قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تمہارے رب کے کلمات اگر تم لکھنا چاہو گے، سمندروں کو سیاہی بنا کر کے، انک بنا کر کے اگر لکھتے جاؤ گے تو تمہارے رب کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، سمندر ختم ہوں گے. اتنے ہی برابر اور سمندر لے لیں گے تمہارے رب کی کلمات کو لکھنے کے لیے، تو بھی کلمات اور بھی باقی رہ جائیں گے. اتنے شان والے اللہ سبحانہ وتعالی، ایسے رب ہمیں جو ہے دین کی طرف بلا رہا ہے، جو زمین کا مالک ہے، آسمان کا مالک ہے، جنت و جہنم کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے. اس لیے ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہر روز پنجگانہ 5 وقت نمازوں میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے، سارے عالم کا، زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنے بھی عالم ہیں سب کا پروردگار ہے، اور زمین کے نیچے آسمانوں کے اوپر ہر چیز کا، ہر عالم کا جو ہے پروردگار ہے. ایسے رب ہمیں اس کے دین کی طرف بلا رہا ہے، اور اللہ یہ اعلان کر رہا ہے جو بھی میری بات پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے جنت الفردوس ہے، ان کے لیے جہنم سے نجات ہے. ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا وكواعب اترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. جو پرہیزگار ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، وہ کامیاب ہیں. مفاز، ان للمتقین مفازا حدائق وعنبا، ان کے لیے باغات ہیں، انگور کے، انار کے، کھجور کے، وغیرہ وغیرہ باغات جنت میں ہیں. وکواعب اترابا، ہر طرف سے آنجورے، پینے والے چیزیں، جام کے، ایسے ایسے لذیذ چیزیں ان کے لیے آنجورے میں بھرے ہوئے ہوں گے، یعنی گلاسوں میں بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہمیشہ ان کے لیے کھانا پینا دیا جائے گا. مثل الذین اتقوا، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ محمد میں کہتے ہیں فیہا انہار من لبن لم یتغیر طعامہ وانہار من عسل مصفی، دودھ کے نہریں ہوں گے، شہد کے نہریں ہوں گے، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمَرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، پینے والوں کے لیے لذیذ شراب کی نہریں ہوں گے، اور وہ شراب جس میں نہ نشہ ہوگا نہ انسان کی طبیعت خراب ہوگی. ایسے پینے کی چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں نہروں کی شکل میں رکھا ہے. وَأَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنٍ، ایسے پانی کے نہریں ہوں گے جس میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آئے گا، جس کی لذت میں ذرا برابر فرق نہیں ہوگا. ایسی جنتیں اللہ سبحانہ وتعالی ان کے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. یہی بات اللہ قرآن میں کہتا ہے، آؤ اس جنت کے طرف جس کی پیمائش چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے،
وَصَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ آؤ دوڑتے ہوئے تم اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ چوڑا بولے تو ایک روڈ جو چوڑا رہتا 75 فیٹ 100 فیٹ جو چوڑائی رہتا روڈ، جنت کا چوڑائی اللہ سبحانہ و تعالی زمین و آسمان کے برابر کہتا ہے، اور لمبا کتنا ہے اس کا کوئی انداز نہیں لگا سکتا ہے۔ ایسے جنت کی طرف اللہ بلا رہا ہے، وَسَارِعُوا، تم دوڑتے ہوئے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف، یعنی جنت کی طرف۔ دیکھیں مغفرت کی طرف کا معنی کیا ہے؟ جنت کی طرف۔ جس کی مغفرت ہوتی اس کی جنت قائم ہو جاتی، اس لیے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچ جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو جنت کی طرف بلا رہا ہے اور جہنم سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے ڈراتے ہوئے اپنے بندوں کو کہتا ہے، إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا۔ بے شک جہنم ایک گھاٹ ہے، جہنم ایک گھاٹ ہے۔ گھاٹ بولے تو شکاری جب جانوروں کو شکار کرنے کے لیے جال بچھاتا اسے گھاٹ کہتے ہیں۔ جہنم بھی ایک گھاٹ ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا، مغروروں کا وہ ٹھکانہ ہے۔ غرور کرنے والے کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کو انکار کرتا ہے، جو حق بات کو انکار کرتا ہے وہ مغرور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بطر الحق، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تکبری اسے کہتے ہیں جو حق کو انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے۔ حق کو انکار کرتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے، یہ کبر ہے، یہ تکبری ہے۔ ایسے متکبروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان للمتقین ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا، اور اللہ اس کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بڑی بڑی لمبی مدتیں گزر جائیں گے۔ ایک لمبی زمانہ ختم ہونے کے بعد ایک اور اس سے بھی لمبی زمانہ شروع ہو جائے گا۔ یہ جہنم کا زندگی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اس جہنم سے۔ لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہاں کہیں بھی ٹھنڈک محسوس نہیں کریں گے، نہ پینے کے لیے کوئی پانی ان کو ملتا ہے، الا حمیم و غساقا، لیکن وہاں کھولتا ہوا پانی اور پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ ہمیں ایسے جہنم سے محفوظ رکھے کہ دنیا میں انسان جو تکبری اختیار کرتا ہے
اللہ کو انکار کرتا ہے اس کے لیے پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور پیپ اس کو پلایا جائے گا. اور یہ پیپ اور یہ پانی انسان کے لیے کیسا محسوس ہوگا؟ جہنم کا پانی، کھولتا ہوا پانی، جہنم کا پیپ، کھولتا ہوا پیپ انسان پینے کے لیے انکار کر دے گا اور وہ نہیں پیے گا تو کیا ہوتا؟ فرشتے اس کے سر کی کوپڑی کو پاٹ دیتے اور اوپر سے وہ پانی ڈال دیتے. ہادانی خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم یظہر ما فی بطونہم الجلود وَلَهُمْ مَقَامُهُمْ مِنْ عَدِيدٍ. کیا بولے اللہ؟ یہ دو گروہ ہے آپس میں اپنے رب کے لیے لڑ رہے ہیں. کون سے دو گروہ؟ ایک کہتے ہیں کہ اللہ میرا رب ہے، ایک کہتے ہیں کہ فلاں 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 معبود میرے رب ہے. یہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج، بدری صحابہ، دوسرے طرف مشرکین کی فوج. یہ دونوں گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ہذان خصمان اختصموا فی ربہم فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار. جو اللہ کو انکار کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کے کپڑے پہنائے جائیں گے. جہنم میں کپڑے رہتے کیا؟ لوگ پوچھتے ہیں. ہاں، جہنم میں جلنے والے گندک کے کپڑے رہیں گے. جہنمیوں کے لیے وہ پہنایا جائے گا. اور جہنم میں بستر ہوتا، جہنمیوں کے لیے بچھایا جاتا ہے. اور جہنم میں چادر ہوتا، جہنمیوں کے لیے اوڑھا جائے گا. اور جہنم میں پینے کے لیے پیپ ہوتا. جہنم میں درخت ہوتے اور وہ درخت کے پھل ہوتے اور وہ درخت کے پھل اللہ ہمیں بچائے شیطانوں کے سروں کے مانند ہوں گے. تل ہوا کأنہ رؤوس الشیاطین. جہنم کے وہ پھل شیطان کے سروں کے مانند ہوں گے. وہی جہنمیوں کو کھلایا جائے گا اور اسی پیپ جہنمیوں کو پلایا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسی چیزوں سے، ایسی چیزوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے. وَلَهُمْ، اللہ کیا کہتے ہیں؟ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ. وہاں ان کو کھولتا ہوا پانی سر کے اوپر سے ڈالا جائے گا. ہم پینا ہے تو کہاں سے پیتے؟ منہ سے پیتے. لیکن جہنم میں جہنمی پینے سے انکار کر دیں گے تو فرشتے جہنم کے سر پاٹ کر کے سر کے اوپر سے ڈال دیں گے. فوق رؤوسہم الحمیم یظہر ما فی بطون والجلود. ان کے آنتڑیوں کو، پیٹ کے اندر جو انتڑیاں اس کو پاٹ کر کے، اس کو چیر کر کے ان کا پینے والا وہ پانی باہر نکلتے ہوئے آ جائے گا. اور اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ. ان کو مارنے کے لیے ہتھوڑے ہوں گے، ہیمرز ہوں گے، ہتھوڑے ہوں گے. اس ہتھوڑے سے ان کو مارا جائے گا اور پیٹا جائے گا لوہے کے. وَمَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، حدید کا لفظ اللہ استعمال کرتے ہوئے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے جس سے جہنم میں فرشتے مارتے رہیں گے اور جہنم میں پکارتے رہیں گے لو کننا نسمع ونعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم سنتے تو کتنا بہتر ہوتا، سمجھتے تو کتنا بہتر ہوتا. آج جہنم میں نہیں آتے. اللہ سبحانہ وتعالی اسی لیے جہنم کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہنمی پکار کر کے کہیں گے یا مالک لیقضی ربک، یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماقصون. اے مالک. اور مالک کون ہے؟ جہنم کا ہیڈ فرشتہ ہے، سب سے بڑا فرشتہ جو ہے مالک.
مالک کو پکارتے ہوئے کہیں گے یا مالک لیقضی علیک ربک، اے مالک تیرا رب سے کہنا ہمیں پورا جو ہے تباہ کر دے، برباد کر دے، پورے جان سے مار دے، ہم یہاں برداشت نہیں کر رکھیں۔ قال انکم ماکثون، نہیں تم ہمیشہ اسی طرح عذاب کا مزہ چکھتے رہنا۔ یہ کہا جائے گا لا یموت فیہا ولا یحیا، وہاں نہ تمہیں موت ہے نہ زندگی ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے ایسے جہنم سے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم میں ہمیں آگاہ کرتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحیم۔ انسان غفلت میں رہے گا یہاں تک کہ موت آ کر کے اس کو پکڑے گی۔ غفلت کس چیز میں؟ کمانے میں، جمانے میں، دنیا کے کاموں میں، دوڑ دھوپ میں، غفلت میں انسان رہے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبرستان کو لے جایا جائے گا۔ کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لے گا۔ ثم کلا سوف تعلمون، ایسا ہرگز نہیں، پھر سے وہ ان قریب جان لے گا۔ دو بار جاننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بار خبر کی زندگی کو جان لے گا، دوسری بار جو ہے جہنم کی زندگی کو جان لے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، پکارتے ہوئے کہے گا کہ کاش کہ میں موت سے پہلے اگر یہ جان لیتا تو کتنا بہتر ہوتا۔ لترون الجحیم، وہ جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھے گا۔ ثم لترونها عین الیقین، اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد آئی وٹنس آ جائے گا کہ جہنم برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد اس کو جو بھی نعمتیں دنیا میں دیے گئے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم جو پی رہے ہیں پانی اس کا بھی سوال کیا جائے گا، جو کھا رہے ہیں کھانا یا کھجور اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دیا ہے جس کا اللہ کے سامنے سوال ہے۔ اس کے جواب دیے بغیر ایک قدم بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر انسان سے 5 سوال کیا جائے گا، ان 5 سوال کا جواب دیے بغیر کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ جو ہے انسان سے پوچھتا ہے میں تجھے زندگی دیا ہوں، 70-80 سال کا زندگی دیا ہوں، تو کہاں خرچ کیا ہے؟ بندہ جب تک جواب نہیں دیتا اللہ اس کو آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ اور اس سے پوچھا جائے گا تیری زندگی میں میں تجھے جوانی دیا ہوں، تیری جوانی تو کہاں خرچ کیا ہے؟ یہ دوسرا سوال ہے، اس کو پوچھا جائے گا۔ تیسرا سوال اس سے پوچھا جائے گا تو جو کمایا ہے وہ کہاں سے کمایا ہے؟ اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اور چوتھا سوال پوچھا جائے گا تو خرچ کیا ہے تو کہاں خرچ کیا ہے؟ اور 5واں سوال پوچھا جائے گا میں جو بھی آسمان سے علم نازل کیا اور اس علم کو تجھے دیا ہوں کہاں تک اسے عمل کیا ہے؟ یہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس کے بعد تم ہر نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ مُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، جو پیغمبروں کو اللہ بھیجا ہے ان سے بھی سوال کرتا ہے، پیغمبروں کو جن کے پاس بھیجا ہے ان سے بھی سوال کیا جائے۔
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. پیغمبروں سے بھی اللہ سوال کرتا ہے. پیغمبر جس قوم کے پاس گئے ان سے بھی سوال کیا جائے گا. ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو اگر 500 روپے کا کاغذ دیتا ہے اور بیٹے سے بولتا ہے بیٹا تو جو ہے ایگزام کے لیے جا رہا ہے نا, کہ 500 روپے تیرے خرچ کے لیے رکھ لے اور بعد میں حساب بتا دے. اب بیٹا جو ہے 500 روپے لے کر کے نکلتا ہے, گھر واپس آتا ہے تو باپ پوچھتے ہیں کہ بیٹا میں تجھے 500 روپے دیا ہوں, کیا کیا ہے؟ اور وہ حساب دینا ہے کتنا جو ہے خرچ ہوا, کتنا بچا ہے. دنیا میں ایک باپ ایک ماں اپنے اولاد کو جو پیسے دیتے ہیں اس کا حساب پوچھتے ہیں. تو آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالی اس کے بندوں کو جو کچھ بھی نعمتیں دیا ہے اس کا سوال کا جواب دینا ہے. کیا کیا نعمتیں دیا ہے اللہ؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں اپنا کیا بھی نہیں دیا. 2 آنکھیں نہیں دیا اللہ, کتنا کاسٹلی ہے. 2 آنکھوں کی قیمت لگاؤ کتنے کروڑ روپے ہوتے ہیں. 2 کان اللہ دیا اس کی قیمت کتنا ہے. 1 زبان دیا اللہ اس کی قیمت کتنا ہے. 2 ہاتھ دیا اس کی قیمت کتنا ہے. 2 پیر دیا اللہ سبحانہ و تعالی, صحیح سلامت پیر جس سے تم چل کر کے آرام سے زمین پہ پھرتے ہیں, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ 2 کڈنیاں دیا اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ 1 ہارٹ دیا, ہارٹ گنڈے, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ 1 لنگس دیا, سواسکوسا جو ہم سانس لیتے ہیں, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ 1 لیور دیا, کلیجی, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دانت دیا, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہونٹ دیا ہمیں, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ ہمیں ہیئر بال دیا سر کے, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ ہمیں انگلیاں دیا, اس پر جو ہے ناخن دیا, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ ہمیں ہتھیلیاں دیا کام کرنے کے لیے, اس کی قیمت کتنی ہے. اللہ ہمیں تلوے دیا, پیر کے نیچے قدم کے نیچے تلوے ہوتے ہیں جس سے ہم زندگی بھر چلتے ہیں, وہ کبھی بھی گٹتے نہیں ہیں. پورے چپل ہمارے شو وغیرہ گٹ جاتے ہیں, لیکن ایسے تلوے پہنا دیا اللہ سبحانہ و تعالی, زندگی بھر چلنے کے باوجود کچھ نہیں ہوتے ہیں. اللہ ہمیں دماغ دیا, بیجا دیا سر کے اندر, اس کی قیمت کتنی ہے. ایسا ایک قیمت لگاؤ. جسم کے اندر خون دیا اللہ سبحانہ و تعالی, اس کی قیمت کتنی ہے. 5 لیٹر خون ہے, اور یہ 5 لیٹر خون جسم کے اندر دوڑتے 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 غلاظت کو جو ہے نکال کے باہر پھینکتا ہے, نیا خون پھر سے پیدا ہوتا ہے. ہمارے ہڈیاں دیا اللہ, ہڈیاں, اس کی قیمت کتنی ہے. پورے ہڈیاں کا جو ہے قیمت لگا دو. اگر پوری جسم کا جو ہے کھال دیا, چمڑا دیا ہمیں پہنایا, اس کی قیمت کتنی ہے. ہم زندگی بھر نہاتے ہیں, وہ کھال گٹتا نہیں ہے. جسم پر جو پہنتے ہیں کپڑے وہ گٹ جاتے ہیں. کیسی جو ہے خال جسم پر اللہ پہنایا ہے. ہمارا جو چمڑا ہے اللہ کیسا پہنا ہے, کتنی قیمتی چیز ہے. یہ تمام چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں یا نہیں؟ جواب دینا ہے. یہ تمام اللہ کی نعمتیں ہیں, تو پھر اس کا حساب دینا ہے, اس کا حساب دینا ہے. اور اللہ ہمیں جو ہے گھر دیا, بعض لوگوں کو گھر نہیں دیا لیکن زمین پہ رہنے کا موقع دیا, کسی درخت کے نیچے بیٹھنے کا موقع دیا. اللہ ہوا دیا جو فری ہونے ہم لے رہے ہیں. اللہ آسمان سے پانی برسانا ہے جو ہم فری ہونے لے رہے ہیں. زمین کے اندر سے ہم پانی نکال رہے ہیں, اللہ ہمیں دیا ہے. اللہ ہمیں سورج کی روشنی دیا ہے, اور روشنی سے فائدہ دیا اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ ہمارے لیے بارش دیا ہے, ہوا دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بیوی دیا ہے, شوہر دیا ہے, اللہ اولاد دیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ماں باپ دیا ہے. کتنی نعمتیں ہیں, کتنے چیزیں ہم کھاتے ہیں, کتنے چیزیں زمین سے نکالتا ہے کھانے کے لیے ہمارے لیے, اور کیسے تازے تازے چیزیں. اگر کھانے کے چیزوں میں اللہ زہر بھر دیتا ہم وہیں مر جاتے, کہیں کا نہیں رہ رہتے.
اگر پانی میں اللہ زہر ملا دیتا ہم پی کر کے مر جاتے ہیں. جو سانس لے رہے ہوا اس میں زہر بیچ دیتا اللہ تو ہم سانس لے کر کے مر جاتے ہیں. کتنی انعامات ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اللہ قرآن کریم میں اس لیے کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گے تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تم اللہ کی نعمتوں کو اگر گننا چاہو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اتنے احسانات ہیں، اتنے اکرامات ہیں. اس لیے اللہ کہتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. کیا بولتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اے انسان، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے رب کریم سے تمہیں غفلت میں ڈال دیا؟ کون سی چیز ہے رب کریم؟ رب کریم کا معنی کیا ہے؟ رب کریم کا معنی یہ ہے کہ جتنے نعمتیں اب میں بتایا ہوں یہ سب دینے والا رب کریم ہے. کتنی نعمتیں دیا ہے رب کریم. اے انسان، کس چیز نے ان تمام چیزوں کو دینے والے رب کریم سے تجھے غفلت میں ڈال دیا؟ ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تجھے پیدا کیا ہے، اسی رب نے تجھے پیدا کیا اور تیرے اعضوں کو درست کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی تیرے لیے زندگی آسان کیا ہے. فی ای صورت ما شاء رکبک، اور وہ جس صورت میں چاہا اس صورت میں تجھے جو ہے بنایا ہے. کلا، ایسا ہرگز نہیں. بل تکذبون بالدین، تو جزا کا دن کو انکار کرتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَكَاتِبِينَ کِرَامًا کاتبین، اور تیرے اوپر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، تیرے اوپر محافظ فرشتوں کو رکھا ہے اور کرام کاتبین، لکھنے والے فرشتے تیرے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرے اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہر چیز کو لکھ رہے ہیں. کس چیز نے تجھے اے انسان غفلت میں ڈال دیا؟ دنیا کی تیری محل، تیری کوٹری، تیری گاڑی، تیری کمائی، تیری دکان، تیرا مکان اور تیری شہرت، تیرے عہدہ، تیرا منصب، کیا تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو اس غفلت سے باہر نکل جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ. اے انسان، تو رفتہ رفتہ تیرے رب کا قریب ہو رہا ہے. انسان رب کا قریب ہو رہا ہے. جیسا اس کا عمر بڑھتا ہے وہ اللہ کو ملنے کے لیے قریب ہوتا ہے. دنیا کی زندگی اس کو ختم ہوتے جاتی ہے، آخرت کا زندگی شروع ہونے والی آتی ہے. اچانک اس کی موت آ جاتی ہے تو موت کے قریب ہو رہا انسان اور دنیا میں ہیپی برتھ ڈے کر لے رہا ہے. برتھ ڈے نہیں بلکہ ڈیتھ ڈے کو یاد کرو، یہ اللہ کہتا ہے. اے انسان، تیری موت کی بعد کی زندگی کو یاد کرو. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو، تم آج دیکھ لو کہ کل کی زندگی کے لیے تم کیا کیے ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ،
کل کی زندگی بولے تو آخرت کی زندگی، آج کی زندگی بولے تو دنیا کی زندگی۔ تم دنیا میں دیکھ لو کل کی زندگی کے لیے تم کیا کیے ہو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا رب اسے جانتا ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میرا رب مجھے جانتا ہے، ہر آن جانتا ہے، ہر لمحہ جانتا ہے۔ اس لیے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم ایسا ہرگز نہ ہونا، کیسا؟ ویسا جیسے لوگ اللہ کو بھول گئے، اللہ کو بھولنے والے کے مانند نہ ہونا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ خود اپنے آپ کو بھول گئے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وہ اپنے آپ کو بھول گئے۔ جو اللہ کو بھولتے وہ کسی اور کو نہیں بھولتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اللہ کہتے ہیں یہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کو بھولنا بولے تو کیا ہے؟ آخرت کو بھولنا ہے۔ اللہ کو بھول جانا بولے تو کیا ہے؟ موت کی بعد کی زندگی کو بھول جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی بار بار موت کی زندگی کو یاد دلاتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر آدمی قیامت کے دن اپنے کیے ہوئے کا بدلہ لیتا ہے۔ اللہ ہر آدمی کا اعمال کا بدلہ دیتا ہے۔ تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جو آگ سے بچ جاتا ہے، جو جہنم سے بچ جاتا ہے وہ جنت میں داخل ہوتا ہے۔ فقد فاز، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی اور کچھ نہیں ہے، ایک دھوکے کا سامان ہے۔ دنیا کی پونجی ایک دھوکے کا سامان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں آج فلسطین میں وہ لوگ ہر روز ان کے اوپر عذاب منڈلا رہا ہے۔ ان کے بچے مارے جا رہے ہیں، بڑے مارے جا رہے ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ دنیا کی زندگی بس اتنا ہی ہے۔ کئی لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں وہ بہت ہی اونچے مقام پر ہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دے کر کے آزماتا ہے، کسی سے لے کر کے آزماتا ہے، کسی کو صحت مند بنا کے آزماتا ہے، کسی کو بیمار کر کے آزماتا ہے، کسی کو امیر بنا کر کے آزماتا ہے، کسی کو فقیر بنا کر کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکومت دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک جو ہے غلام بنا کر کے آزماتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے بھی آزماتا ہے اسے اس کا بدلہ جو ہے دیتا ہے، وہی آخرت کی بدلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے تم دنیا سے زیادہ جو ہے آخرت کی طرف لوٹو، آخرت ہمیشہ کی زندگی ہے، دنیا چند دن کے لمحات ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اپنے کلام میں قرآن کریم میں پکار پکار کر کے کہتا ہے لوگوں کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، تم نہ مرو مگر مسلمان بن کر کے مرو۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، اور تم نہ مرو مگر مسلمان بن کر کے مرو۔ کتنے لوگ جو ہے جن کی موت آتی ہے شراب کے حالت میں، نشے کے حالت میں، کتنے لوگ زنا کے حالت میں اپنے موت پاتے ہیں، کتنے لوگ چوری کی حالت میں اپنے موت پاتے ہیں، کتنے لوگ حرام کے حالت میں اپنے موت پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچائے، ایمان کے حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری موت نصیب کرے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اللہ کہتا ہے۔ تو ایسی بہترین دین کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بلاتا ہے۔ یہ دین حق والی دین ہے، یہ دین جہنم سے بچانے والی دین ہے، یہ دین جنت میں لے جانے والی دین ہے، یہ دین ہمیں نجات دینے والی دین ہے، یہ دین آخرت کے گھر میں پہنچانے والی دین ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے میں دعا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ بھی ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، ان باتوں کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اے اللہ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق دے، خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب کر۔ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا کر، اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو تندرستی عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا کر، اے اللہ جنہیں روزی دیا اس میں برکت عطا کر، اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے تنک بنا دے، ہماری دولت دنیا آخرت میں کام آنے چیز بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں برکت دے، ہماری اولاد میں برکت دے، ہمارے کاروبار میں برکت دے، ہمارے دکانوں میں برکت دے، ہمارے نوکریوں میں برکت دے، ہماری کمائی میں برکت دے، ہمارے بیوی بچوں میں برکت دے، اے اللہ باری تعالیٰ ہماری کھیتی باڑی میں برکت دے، اے اللہ ہماری زندگی میں برکت دے، اے اللہ تیری عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ تیری لعنت سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ باری تعالیٰ ہم سے پہلے جتنے بھی ہمارے بڑے چھوٹے دنیا سے چل بسے ان کی بخشش کر دے، ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، ان کے خبروں کو شادہ کر دے، ہمیں بھی مغفرت عطا کر مولا، اے اللہ ہمیں بھی خبر کے عذاب سے محفوظ رکھ، اے اللہ باری تعالیٰ محشر کے سختیوں سے ہمیں محفوظ رکھ، حشر کی سختیوں سے محفوظ رکھ، خبر کے عذاب سے محفوظ رکھ مولا، اے اللہ تیرے عرض کے شائع میں جگہ دے دے مولا، اور صراط کا راستہ بجلی کی طرح گزار دے مولا، ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو جنت الفردوس میں داخل ہونے کی توفیق دے مولا، جہنم سے بچنے کی توفیق دے مولا، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود نصیب کر مولا، ان کی شفاعت سے میں نصیب کر مولا، ان کے ہاتھ مبارک سے جامع کوثر نصیب کر مولا، اے اللہ باری تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا کر مولا، جو مقروض ہے قرضدار ہے قرضداری سے نجات دلا مولا، اے اللہ ہماری زندگی میں تیری برکت نازل کر دے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب اجعلنی مقیم الصلاة من ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين، فانصرنا للقوم الكافرين، فانصرنا للقوم المشركين، فانصرنا للقوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار،
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا منادي بنادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا وربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما لا قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا مقاما رب اجعل لي مقيم الصلاة من ذرية ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي رحمهما كما ربياني صغيرا ربي رحمهما كما ربياني صغيرا ربي رحمهما كما ربياني صغيرا سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله.